بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ حسن حسین شعر کا رد ثانی۔ دوستو بحمد اللہ تعالی بندہ ناچیز نے تحقیق کر کے جو کچھ جناب کے سامنے رکھا تھا کہ یہ شعر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ہرگز نہیں آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ اگر کسی دبے نیچری نے رد کرنے کی کوشش کی ہے تو اس شعر کو خواجہ غریب نواز کا کلام ثابت کرنے کی جرات اس نے بھی نہیں کی اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے الی یوم القیامہ۔ رہا مسئلہ معنی کے لحاظ سے اس پر کلام، اور میں نے جو کہا کہ یہ آخری مصرع کفر ہے، تو کسی بیچارے برفانی ریچھ نے اس کو رد کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو ساجنا مشکور کہتے ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ یہاں بنا اسم مبنی للمفعول بنایا جائے تو معنی بن جائے گا لا الہ الا اللہ کا بنایا ہوا، تو یہ کوئی کفر نہیں بنتا۔ لیکن اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جس کمینے نے یہ شعر لکھا ہے اس کا مقصد امام حسین کی مدح ہے، اور یہ قانون ہے کہ مدح میں جو کچھ کہا جائے اس کے لیے خصوصیت ہونا ضروری ہے۔ اگر اشتراک ہوگا تو خصوصیت نہیں رہے گی، جب خصوصیت نہیں رہے گی تو مدح کیا رہے گی؟ کلمہ شریف کا بنایا ہوا ہر مومن ہوگا، ہر مومن کو کلمہ شریف بناتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جب کلمہ آتا ہے تو مومن بنتا ہے۔ تو جب امام حسین کو کلمے کا بنایا ہوا کہو گے تو خصوصیت باقی مومنین سے نہیں رہے گی، تو مقام مدح میں استعمال ہی غلط ہو جائے گا۔ تو معلوم ہے اس کو کہتے ہیں توجیہ القول بما لا یرضی بہ قائلہ۔ جو کہنے والا ہے وہ تو آسمان کے اوپر پتہ نہیں کہاں تک یہ امام عالی مقام کا مقام خدا سے بڑھانا چاہتا ہے، یا خدا کے قریب کرنا چاہتا ہے، یا رسول کے قریب کرنا چاہتا ہے، رسول سے بڑھانا چاہتا ہے، رسول سے مساوات چاہتا ہے، تب وہ خبیث ایسا کلام کر کے تو دنیا میں مقبول ہونا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا جس نے یہ بک ڈالی ہے کہ یہاں مبنی کے معنی میں لیا جائے، اس نے اپنے منہ میں خود مٹی ڈال دی۔ اور دوسری بات جو یہاں اس نے کہی ہے کہ وجی فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے قول میں، کسی کے کلام میں 99 معنی کفر کے ہوں، ایک معنی ایمان کا ہو تو کفر نہیں کہا جا سکتا۔ اس جاہل اندھے بے ایمان کو اتنا ہی تمیز نہیں ہے کہ کمینے تو فقہ کو ہاتھ ڈال رہا ہے، اور بغیرت تجھے تو فقہ کی ایک کتاب بھی سیدھا پڑھ نہیں آتی۔ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے قائل، ایک ہوتا ہے قول۔ جو فقہا نے وہ بات لکھی ہے وہ قائل کے متعلق ہے۔ قول کو کفر کہیں گے جب 99 معنی ہوں گے تو کہیں گے کہ اس میں 99 معنی کفر کے ہیں۔ ہاں، قائل کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ وہ آخری معنی کا ہو جو ایمان والا معنی ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ شکر ہے خدا کا تم اتنا تو مان گئے کہ اس کے 99 معنی کریں تو کفر کے ہی بنیں گے۔ لاکھ لعنت ہے تمہارے بولنے پر کہ تم امام حسین کی تعریف کرو تو 99 معنی کفر کے رکھتے ہو۔ لاکھ لعنت ہے تمہارے بولنے پر۔ اللہ جل شانہ ہدایت۔